اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ کل ہم نے پہلا اصل، پہلی بات ہم نے پڑھی جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ دعویٰ کرنے کے لیے علم چاہیے۔ علم چاہیے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم وہ جو واجب ہے، ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے، ہر انسان پر واجب ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو کفائی ہوتا ہے، چند لوگ جان لیں گے تو سارے لوگوں کو جاننا ضروری نہیں۔ تو اس کا ذکر کل کے درس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آج کی اس درس میں دوسری بات ہمارے ساتھ ہے الحرص علی التطبیق العملی للاسلام۔ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں العلم شجرہ والعمل ثمرہ۔ کیا العلم شجرہ والعلم ثمرہ۔ علم درخت ہے، عمل اس کا پھل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو وہ درخت بیکار ہے۔ نہیں کتنے درخت ہمارے پاس، اس کے پاس کیا بھی شامل ہے؟ اب لوگ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کسے نہیں معلوم؟ داشا مکان کے بچے کو معلوم۔ کتنے لوگ فجر کی نماز میں رہتے ہیں؟ معلوم علم ہے لیکن پھر بھی جاہل ہے۔ علم رکھ کر بھی جاہل۔ آدمی کتنا ہی علم حاصل کرے، اگر وہ اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ کیا ہے مطلب؟ جاہل ہے جب تک عمل نہ کرے۔ تو آدمی جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کے عمل پر اسے حریص ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں عمل کروں۔ کس چیز پر عمل کریں گے؟ بالواجبات الشرعیہ، جو شرعی واجبات ہیں۔ شرعی واجبات کا مطلب ہوتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں واجب ہیں، اسے آپ پورا کریں۔ وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ واجب ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا یہ واجب ہے۔ جتنا علم آپ کو معلوم ہے اس علم کے مطابق آپ عمل کریں۔ پہلی چیز ہمارے سمجھ میں آ گئی، علم حاصل کرنا۔ دعویٰ کے لیے کیا کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ دوسری چیز ہمارے ساتھ ہے جتنا علم ہم نے حاصل کیا اس کے مطابق عمل کریں۔ کن کن چیزوں پر عمل کریں گے؟ الواجبات الشرعیہ، جو چیزیں واجب ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تو جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اس پر۔ وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ ماں باپ کو ہم دکھ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے بعد سب سے بڑا حکم کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی طرح آپ جتنا علم حاصل کیے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے۔ نفل نمازیں پڑھیں گے۔ نفل نماز کون پڑھتا؟ جو فرض پڑھتا۔ جو فرض ہی چھوڑتا انہیں نفل کیا پڑھتا؟ لیکن ہم کو معلوم ہے کہ نفل نمازوں کا بڑا ثواب ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ والوتر، وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔
آخری نماز جو ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں وہ کون سی نماز ہے؟ وتر ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو وتر نہیں پڑھیں گے، تہجد پڑھ کر وتر پڑھیں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ کوئی شخص وتر کو چھوڑتا ہے تو وہ اچھا آدمی نہیں۔ تو آپ لوگ سب وتر پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت۔ آپ جتنا پڑھ سکیں، 7 رکعت، 11 رکعت، جتنا آپ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد وقیام اللیل، رات کو قیام کرنا۔ ہمیں قیام اللیل بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان میں آتا نا وہ، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ تو قیام اللیل یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، آدمی سال بھر میں قیام اللیل کر سکتا ہے۔ رات میں آپ سو گئے تو جلدی سونا چاہیے تاکہ آپ رات میں اٹھ سکیں، فجر سے پہلے سحر کے وقت اٹھ سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سحر استغفار کرتے ہیں، یعنی فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بہت ویلیبل ٹائم ہوتا ہے۔ کون سا؟ فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، آپ کروڑوں لاکھوں اربوں روپے دے کر بھی اسے خرید نہیں سکتے۔ وہی سے وقت بھی ذرا لوگ اٹھیا کو پھر کیا دیکھتے بیٹھتے رہتے ہیں؟ موبائل دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ ٹائم کس کا نہیں، وہ ٹائم کس کا؟ استغفار کا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے کا، دعائیں کرنے کا، مناجات کرنے کا۔ تب دعا آپ کی زبردست قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں۔ کوئی دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا سنوں۔ وقیام اللیل، آپ کا علم، آپ ایک داعی ہیں تو آپ کو رات میں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ تو جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اصول الدعوہ السلفیہ، پیج نمبر 32 ہے، آپ فالو کریں، پیج نمبر 32 ہارون بھائی۔ تو پی ڈی ایف نمبر آئے گا اس کا 33، تو 32-33۔ وقیام التطوع، اسی طرح جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ والانفاق، اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں۔ تو جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک داعی کے لیے جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، سب سے پہلے علم اس کے لیے ضروری ہے۔ علم حاصل ہو جانے کے بعد علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے کہا العلم شجرہ والعمل ثمرہ، علم ایک ٹری ہے، درخت ہے، اور عمل اس کا پھل ہے۔ اگر آپ عالم ہیں عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ ایسے درخت ہیں جس کے پھل نہیں ہوتے۔ العلم والد والعمل مولود، کیا مطلب؟ العلم والد والعمل مولود، کیا مطلب؟ علم والد ہے اور عمل اس کا بچہ ہے۔ اگر کوئی آدمی عالم ہے عمل نہیں کرتا ہے تو ایسا بانجھ آدمی ہے جس کے بچے نہیں۔ تو علم اس وقت حسن اور زینت بن جاتا ہے جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ زندگی میں عمل نہیں ہے، بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے شیخ، نام لکھے تو اتنا بڑا ہوتا، فائدہ کیا چاہیے؟ عمل چاہیے، عمل چاہیے۔ زندگی میں جو علم ہم سیکھتے ہیں اس علم کے مطابق عمل چاہیے۔ جیسے میں نے کہا تھا آپ سے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں نہیں رہتے مسجدوں میں؟ ابھی آج میں نے پڑھا سازش، معلوم ہے کیسے کیسے سازش رچتے ہیں۔
آج کے انگریزی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہے جو پریسٹ تھا، نہیں پریسٹ، ہاں، وہ مسلمان ہونا چاہ رہا تھا. اس نے اپنی کہانی لکھی ہے، میں شوگر کا بیماری، مجھے شوگر، بعد میں مجھے معلوم ہوا مسلمان ہوئے تو ختنہ کرتے بول کو، اس کے واسطے میں مسلمان ہوا نہیں. سازش، اسے بھی معلوم ختنہ کرنا ضروری نہیں، واجب نہیں، لیکن کیا کرتے اسے، انہیں بھی مسلمان ہونا نہیں چاہتا، چھپ کے ایک یہ بنا کو ہائی لائٹ کرتے سب پیپر میں، ایسا ہے اس کا واسطے. اس کے بعد پھر دوسرے لیڈر جا کو اس کے گھر میں جا کو سمجھا کو، نہیں بھائی اسلام ایسا سب نہیں ہونا، مسلمان. تو یہ ساری چیزیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کو کیا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. ختنہ کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے. اسے بہانہ بنا کر یہ کہیں کہ ایسا ہے تو ایسا نہیں، اسلام بڑا مشکل ہے، مسلمان ہوتے ہی لے جاؤ ختنہ کرا دیتے ہیں. ایسے کتنے لوگوں کا ختنہ کرا ہے، یہ سب ضروری چیزیں نہیں. تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں کی جا رہی ہوں تو مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا گھر، ہمارا آرام، ہماری عیش پرستی. تو یہ سب سے بڑی غفلت ہے جس کا جواب اللہ کے پاس دینا ہوگا. دیکھیے صحابہ کرام کی کیا حالت تھی. یقول ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، حدثونا الذين كانوا يقرؤون القرآن، یعنی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اگر وہ 10 آیات قرآن کی 10 آیتیں سیکھ لیتے تو اب آگے نہیں بڑھتے تھے اور سیکھتے نہیں تھے. کب تک؟ حتی یعملوا بما فیہا من العمل، ان آیتوں میں جو عمل کی آیتیں ہوتی ہیں اسے عمل کرتے تھے، عمل کر کے پھر 10 آیتیں پڑھتے تھے. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، ہم نے قرآن اور عمل دونوں کو ایک ساتھ سیکھا. یعنی صحابہ کرام 10 آیتیں سیکھ لیتے تو پہلے ان آیتوں پر عمل کر لیتے، عمل کر کے پھر آگے بڑھتے. ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ صرف سیکھے ہیں، ساری باتیں معلوم ہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے ہی بتایا کہ سب سے پہلے منہج السلف، فہذا هو منہج السلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یقرنون العمل بالعلم بالعمل. سلف جو تھے علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. آج ایک اچھی بات معلوم ہوئی کیا، اس پر عمل کرتے، پہلے عمل کرتے، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تو وہ علم ان کے پاس گہرا ہوتا تھا. لأن العمل بالعلم يخلص من الوعید الشدید، اس لیے کہ اگر صرف علم ہو عمل نہ ہو اور ہم لوگوں کو علم سکھاتے پھرے، میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں دیکھو علم ایسا ہے، جنت ایسی ہے، جنت میں یہ چیزیں ہیں، میں خود عمل نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ ایسی باتیں لوگوں سے کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ یہ بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم خود نہیں کرتے ہو. تو ہمیں پہلے جو بھی سیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا، ہمیں عمل کرنا. ہمیں عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے. سورۃ الصف آیت نمبر 2-3 یہ تھی ہمارے ساتھ. وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ، اس لیے کہ اگر علم سیکھ کر عمل نہ کریں
تو یہ یہودیوں کی عادت ہے. کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی عادت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ایک ڈونکی ہے، ڈونکی کی پیٹھ پر بڑے بڑے صحیح بخاری، تفسیر احسن البیان، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پوری کتابیں رکھ ڈالے. تو بھی وہ ڈانکی کو معلوم ہوتا ہے پیٹھ کو کیا ہے، انہیں کیا سمجھے گا؟ دھوبی کے کپڑے کا گٹا رکھے سمجھے. وہی سچ جاہل کی حالت ہے. اتنا علم اس کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے. دیکھیے وَفِي الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الْأُصُولُ إِلَى الْغَایَةِ الْمَنْشُودَةِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ. کہتے ہیں کہ آپ جب تک عمل نہیں کریں گے آپ اپنے علم کا مقصد پورا نہیں کر سکیں. آپ جتنی باتیں یہاں سیکھتے ہیں اس پر آپ عمل کریں. کیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، ماں باپ کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا، نرمی سے بات کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر گناہ کا بدلہ اللہ ٹال دیتے ہیں، تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر بدسلوکی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے. دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے اسے دے دیتے. دیکھیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يزال العالم جاہلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. عالم جاہل ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ شیخ صاحب کو تو شیخ صاحب ہی تھا. شیخ صاحب بھی کیا ہوتے کہتے ہیں؟ جاہل. کب تک؟ حتی یعمل به، جب تک کہ وہ عمل نہ کرے. کتنے بڑے ڈگریاں رہتے ان کے ساتھ انہوں کیا پکے جاہل. کیا جاہل. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا. لیکن جس علم پر انہوں عمل کر لے تب کیا ہو جائیں گے؟ انہوں عالم ہو جائیں. آدمی لا يزال العالم جاہلا بما علم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عالما. عالم جاہل ہوتا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے یہاں تک کہ اس پر عمل کر لے. بہت علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو جاہل ہی بولیں گے. جب وہ عمل کرنے لگیں گے تو وہ عالم کہلائیں گے. تو کہتے ہیں ایک بات شیخ نے لکھا ہے کہ جو نوجوان بچے ہیں جو دعویٰ کرنے چاہتے ہیں یہ پالیٹکس کے پیچھے مت جائیں. سیاست میں کیا نہیں کریں، نہیں جائیں. یہ پارٹی وہ پارٹی، کیا ہو یم یم ٹی ٹی کیا کی پارٹی ہے نا، اس کے پیچھے بھی کیا نہیں کرو، ڈی ڈی، اس کے پیچھے بھی جاؤ نہیں. یہ تمہارا کام نہیں. وَكَالدَّعْوَةِ إِلَى التَّفَكُّرِ فِيهَا إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ. شیخ کیا لکھتے ہیں؟ فَهَذِهِ الْأُمُورُ وَأَمْثَالِهَا لَيْسَتْ إِلَى طَالِبِ الْعِلْمِ. یہ کام ایک علم سیکھنے والے کا کام نہیں. یہ پالیٹکس کے پیچھے جانا، سیاست کے میدان میں کود جانا، یہ کس کا کام ہے؟ من اختصاص ولاة الامر. جو رولرز ہوتے ہیں وہ ان کا کام، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر جائیں گے تو صحیح معنی میں ہم دعویٰ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعد میں وہ شیخ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 35 میں دوسرے پیراگراف میں فَالْوَاجِبُ عَلَى شَبَابِنَا أَن يَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِي أَنفُسِهِمْ. نوجوان مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے آپ کو ایسے کام میں نہ لگائیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. ایسا کوئی کام جس میں ہم جائیں گے تو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ
آخرت کا فائدہ ہے۔ فہذا اگر ایسا جائیں گے تو اللہ کے پاس کوئی اجر تو نہیں ملے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ آخری پیراگراف میں شیخ کہتے ہیں فَعَلَى الشَّبَابِ أَن يَتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِي أَنفُسِهِمْ وَأَن يَعْمَلُوا بِمَا عَلِمُوا مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَفُوزُوا دِينًا وَدُنْيًا۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، یہاں تک کہ دنیا کی دولت بھی ملے اور آخرت کی دولت بھی ان کو مل جائے۔ تو کل جو بات ہم نے پڑھی اصول الدعوہ میں، وہ کیا بات تھی؟ دعویٰ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ آج جو پڑھ رہے ہیں کیا تھا؟ جو علم ہم سیکھے تھے اس علم پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ اس کے بعد تیسری چیز، پیج نمبر 36، الاصل الثالث، تیسری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں الدعوۃ الی اللہ تعالی علی بصیرہ۔ ایک آدمی آ کے ہمارے شعیب صاحب سے پوچھا، حضرت حفیظیہ مسجد جانا۔ شعیب صاحب ہاتھ پکڑے، لے جانے سے پہلے کسے معلوم رہنا حفیظیہ مسجد؟ شعیب صاحب کو معلوم رہنا، ان کچھ معلوم نہیں کدھر ہے۔ اب اسے لوگ کدھر جائیں گے انہوں؟ تو داعی کو کیا کرنا بولے تو دعوت کرنے والے داعی کو پہلے انہیں بصیرت، اسے علم رہنا، اس کے مطابق عمل رہنا۔ صحیح معنی میں وہ لے جائے گا اذا من اللہ علی المسلم۔ دیکھیے اب دو چیزیں آپ کو حاصل ہو گئی، ایک علم بھی حاصل ہو گیا، علم کے مطابق آپ عمل بھی کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ دوسروں کو یہ چیز پہنچائیں، بولیں اللہ تو نے مجھے علم دے دیا، علم کے مطابق میں عمل بھی کرتا ہوں، تو جس جنت کی طرف میں جانا چاہتا ہوں اس جنت کی طرف ساروں کو لے جاؤں۔ آپ کے دل میں دعویٰ کرنے کا جذبہ ہوگا، لوگوں کو نصیحتیں کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے تاکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کیا کریں؟ جنت میں جائیں۔ فَإِنَّ هَذَا هُوَ عَمَلُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ یہ انبیاء کا کام ہے۔ تھرڈ ون، پہلے آپ کو علم حاصل ہو گیا، پھر آپ عمل کرنے لگے، تیسرے مرحلے پر آئے تو آپ نے کہا کہ یا اللہ اب میں دونوں چیزیں مجھے مل گئی ہیں، تو میں جب جنت کی طرف جا رہا ہوں تو سارے لوگوں کو لیتا جاؤں، اس لیے کہ انبیاء کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یعنی مجھے علم بھی ہے عمل بھی ہے، دونوں مل کر بصیرت ہوتی، میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو ہم لوگ گزشتہ درسوں میں پڑھے ہیں کہ سب سے اچھا کام، سب سے بیٹر ڈیوٹی کس کی ہے؟ داعی کی۔ اللہ تعالیٰ نے داعی کا بڑا مقام بنایا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا بڑا مقام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 33۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آپ داعی ہیں تو دنیا میں سب سے بہتر بات آپ کی ہے، اس لیے کہ انبیاء کا مشغلہ ہے، انبیاء نے کیا ہے۔ اچھا، اب جنید صاحب پوچھتے ہیں، سہیل صاحب پوچھتے ہیں ہمیں دعویٰ کرے تو ہمیں کیا ملتا؟ کل ہم لوگ ایک بات پڑھے تھے،
وغایات الدعوہ اربع، دعوت کا مقصد کتنی ہیں؟ 4. اچھا یاد رکھیں، 4 مقصد کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے. کسی سے پیسے لینا، سیلفی لینا، اپلوڈ کر لینا، ویسے سب کیا بھی 4 مقصد کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے. اللہ کے پاس کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے پاس کتنا ثواب ملے گا؟ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ فِي الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور ویسا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. ان کا اجر کوئی کم نہیں ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. آج ہم لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو کتنا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہوگا. تو وقد جاء فی حدیث علی رضی اللہ عنہ، پیج نمبر 37، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لِأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے، خیر لک من حمر النعم، لال اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے. اونٹ کیمل جو ہوتے ہیں ایک براؤن کلر کے ہوتے ہیں، ایک ریڈ کلر کے ہوتے ہیں جو بڑے کاسٹلی، کہا کہ اس سے زیادہ بہت بہتر ہے. دیکھیے، لیکن آخر میں شیخ کہتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمْ هَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ. اب ایک آدمی داعی بننا چاہتا ہے، ہم لوگ سب داعی ہیں ماشاءاللہ، کبھی نہ کبھی دعویٰ کرتے ہیں، کبھی دعویٰ ٹیبل میں پہنچ جاتے ہیں، سب سے بڑے داعی ماشاءاللہ ہمیشہ دعویٰ ٹیبل میں ہوتے ہیں. تو اب کیا ضروری ہے کہ ان کو پوری دین کی باتیں ان کو معلوم ہو؟ ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں. ایک داعی کے لیے پورا دین اس کو یاد ہو، یا اس کے دل و دماغ میں پورا دین سمایا ہوا ہو، سارے احکام شریعت وہ جانتا ہو، وہ ضروری نہیں. اچھا، منیمم کتنا ضروری ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَن يَكُونَ عَالِمًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ. تمہیں جس بات کی دعوت سامنے والے کو دیتے ہیں اس کے بارے میں تم نہ معلوم ہونا پڑے. آپ بولے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کو آپ سمجھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبریل امین نے مریم کے دامن میں پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کم از کم وہ رکو یاد رہنا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ، وہ کیا ہے؟ کم از کم کیا رہنا؟ وہ رکو. شروع سے پڑھو، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یعنی پوری اتنا تو یاد نہیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت یاد تو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا گفتگو کی. جب مریم اپنے بچے کو لے کر وہاں سے نکلی تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ ما كانت امك بغية فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة. یعنی کم از کم یہ ساری باتیں اس کو کیا ہونا، پہلے دعویٰ کرنے والے داعی کو پہلے معلوم رہنا. وہ بولتے یعنی جو سبجیکٹ آپ سمجھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا. ای القضیہ التي يبلغها الى الناس يجب عليه ان يكون عالما بها العلم الشرعي. کسی کو آپ نماز کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، تم نہ پہلے معلوم رہنا نماز میں کتنے فرائض ہیں،
کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، نماز میں سجدے سہو کب واجب ہو جاتا، سلام سے پہلے کب سجدہ کرنا، سلام کے بعد کب سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہو۔ کسی کو نماز کے بارے میں سمجھا، کسی کو آپ روزے کے بارے میں سمجھا، آپ کو معلوم رہنا کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ، جو آیا تمہیں پہنچا رہے ہیں جو بات، اس کے بارے میں تمہیں نالج ہے۔ ہمیں نہیں کہتے کہ سارا نالج آپ کے پاس ہو، جتنا آپ نے سیکھا ہے اتنا ہی پہنچاؤ۔ تمہیں یہاں اتنا سیکھے وجہ کو اتنا پہنچا دیں، وہ غلط۔ تمہیں کیا سیکھنا، اتنا سیکھے اتنا پہنچانا، اتنا آج پہنچانا۔ تمہیں نہیں اتنا کیسا ہو، میں اتنا سیکھا نا اب اتنا پہنچا دوں تو نہیں ہوتا۔ اچھا، فَإِذَا عَرَفَ الْمُسْلِمُ آیَةً، یہ دیکھیے یہ ایک آیت تم نہ معلوم ہوگی، قرآن کی ایک آیت تمہاری سمجھ میں آ گئی، وَفَهِمَ مَعْنَاهَا عَنْ طَرِيقِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ، یہ ایک آیت کا معنی تفسیر تمہاری سمجھ میں آ گئی، یہ ایک حدیث تم نہ معلوم ہو گئی، انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث معلوم ہو گئی، یا ایک شرعی حکم معلوم ہو گیا، تو وہ آپ دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک کیا کرنا، وہ آیت تمہیں پہنچانا، وہ حدیث پہنچانا، وہ شرعی حکم لوگوں کے پاس پہنچانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن جتنا آپ سیکھے ہیں اتنا، تمہیں خواہ سوچ لینا نہیں، اچھا یہ ایسا رہا تو سو ایسا چرنگا، ایسا سب سوچنا نہیں، جتنا معلوم ہے اتنا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یقول الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ فی حاشیتہ لکتاب التوحید، شیخ العلامہ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید کے حاشیے میں لکھتے ہیں، دیکھیے غور سے سنیے جنید صاحب، وَلَا بُدَّ لِلدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ مِن شَرْطَيْن، دعوت الی اللہ کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، کسی کو ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں تو دو کنڈیشن کمپلسری، ان تکون خالصۃ لوجہ اللہ، دعویٰ کس کے لیے ہونا، اللہ کے لیے خالص۔ ہم لوگ جاتے ہیں دور دور جاتے ہیں، وہاں کبھی پینے پانی نہیں رہتا، کھانے کچھ ملتا نہیں، آپ اتنے بزی ہو جاتے دعویٰ میں کہ کھانا پانی بھول جاتے، لیکن یہ کس کے لیے برداشت کرنا، اللہ کے لیے۔ کبھی کوئی آتا، کیا تم لوگ یہاں کھڑے ہیں، ڈراتا دھمکاتا، اسے اچھی طریقے سے ہم کو صبر کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے بس۔ وَأَن تَكُونَ وَفْقَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری چیز دعویٰ سنت کے مطابق ہونا، کس کے ہونا، اب جنید دیکھے وہ ان بھی آتے نہیں ہیں دعویٰ ٹیبل کے پاس، اچھا ایسا کی ایک نیا سسٹم کیا تمہیں شروع کریں گے نا، اچھا جاتے جاتے طبلہ لے کو چلے گئے، آپ اچھا طبلہ بجاتے ایک اچھا لوگ سو بات، ہمیں کیا بولیں گے، نہیں، دعویٰ کیسے ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے، جیسے ہم لوگ وہاں گٹار بجاتے نہیں بیٹھیں گے، ہارمونی بجاتے نہیں بیٹھیں گے، ڈھول بجاتے نہیں بیٹھیں گے، کسی گلوکار موسیقی کار کو لے جا کے قوالی نہیں گائیں گے، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، یا کسی عورت کو ٹھہرا کریں گے، زیادہ لوگ آتے ہیں بلا کے نہیں، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، فحش پرست لوگ ہیں، لیکن اللہ کا دین ایسا نہیں پھیلتا۔ اللہ کا دین کیسے پھیلتا ہے، علی وفق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے، جو اسلوب دعوت ہے، وہی اپنایا جائے گا۔ وَأَن يَكُونَ الدَّاعِي
عارفا بما يدعو الیہ، اور داعی جو جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس میں اسے کیا ہو، فل کانفیڈنس ہو، اس سے پہلے ساری معلومات۔ فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلِ، دیکھیے سنو، فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلِ كَانَ مُشْرِكًا، پہلی چیز کیا پڑھے ہم نے؟ دعوت کے لیے کیا ہونا؟ اللہ کے لیے خالص ہونا۔ اگر وہ پوائنٹ نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو ہمیں دعویٰ کرتے ہوئے بھی کیا ہو جاتے؟ العیاذ باللہ مشرک ہو جاتے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، کیا کہ رفیق بھائی میسج ڈالے میں نکل گا، خوش کرنے، ان کو دیکھنے، کیا تو بھی کٹا کے انگلی شامل شہیدوں میں ہو جا، ہمیں بھی کیا کرے، چپکے ہو جائیں گے نا ایسا، تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، مشرک ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَخَلَّ بِالثَّانِي، اگر آپ کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو ہم مبتدع بدعتی ہو جاتے ہیں۔ اتنا سینسیٹیو ہم لوگ کھیل مذاق میں رہتے نہیں، ہم لوگ کیا کرتے کبھی سمجھنا چاہیے۔ تو جتنے دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعوت اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص اگر اس میں جھول اور اس میں کوئی کمی آتی ہے تو آدمی العیاذ باللہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر دعویٰ سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو آدمی مبتدع بدعتی ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، کل کے درس میں ہم اسے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم